अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्थ टाइम्स बाय डॉक्टर स्मैग। और आज आपके लिए जो हम वीडियो लेके आए हैं वो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है। ये वीडियो आयरन डेफिशिएंसी से मुतल्लिक़ा है और हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में बच्चों में, बड़ों में, ख़वातीन में आयरन की डेफिशिएंसी होती है जिसका हमें पता भी नहीं होता और उसकी वजह से हमें जो नुकसानात होते हैं वो बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आयरन की कमी से आपके जिस्म में क्या क्या बिगाड़ पैदा हो सकते हैं, ये कैसे हो सकती है, किन खुराकों के ज़रिए इसको कंट्रोल किया जा सकता है और कौन सी वो ऐसी अद्वियात हैं जिनके इस्तेमाल से हम सेहतयाब हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की ये वीडियो। आयरन जिस्म के बहुत से अफ़आल को बरकरार रखने में बहुत अहम है, बशमूल हीमोग्लोबिन की पैदावार। आपके खून में वो मालिक्यूल जो ऑक्सीजन ले जाता है, सेहतमंद खुलियों, जल्द, बालों और नाखूनों को बरकरार रखने के लिए भी आयरन ज़रूरी है। बच्चों में आयरन की कमी उनकी नशोनुमा को मुतासर कर सकती है और खून की कमी का बायस बन सकती है। मालूम करें कि आपके बच्चे को कितने आयरन की ज़रूरत है और इस हालत में मुब्तला बच्चों को इन्फेक्शन का ज़्यादा ख़तरा होता है। आयरन की कमी शीरख्वार और छोटे बच्चों में जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा को नुकसान पहुंचा सकती है। यहाँ तक कि मामूली सी कमी भी ज़हनी नशोनुमा को मुतासर कर सकती है। अब हम बात करेंगे आयरन की कमी की कुछ आम वजूहात के बारे में। ग़ज़ा में आयरन की कमी जिस्म में खून की कमी की एक आम वजह है। बच्चे मलेरिया और पेट में कीड़ों की वजह से भी खून की कमी का शिकार हो सकते हैं। आयरन की कमी बच्चों में निस्बतन आम है और ये उस वक़्त होता है जब खून में हीमोग्लोबिन ज़्यादा से ज़्यादा सतह से कम हो। आप जो खाना खाते हैं इससे आयरन जिस्म में उन खुलियात के ज़रिए जज़ब हो जाता है जो मैदे की नाली से मुंसलिक होते हैं। जिस्म लोहे का सिर्फ़ एक छोटा सा हिस्सा जज़ब करता है जो आप खाते हैं। इसके बाद आयरन को खून के धारे में छोड़ा जाता है जहाँ ट्रांसफरन नामी प्रोटीन इससे मुंसलिक होता है और आयरन को जिगर तक पहुँचाता है। आयरन को जिगर में फ्रिटीन के तौर पर ज़ख़ीरा किया जाता है और बोन मैरो में खून के सुर्ख़ खलियात बनाने के लिए ज़रूरत के मुताबिक जारी किया जाता है। जब खून के सुर्ख़ खलिये मज़ीद काम करने के काबिल नहीं रहते, तकरीबन 120 दिनों की गर्दिश के बाद वो तिली के ज़रिए दोबारा जज़ब हो जाते हैं। इन पुराने खुलियों से आयरन को भी जिस्म रिसाइकिल कर सकता है। तो अब हम उन चंद वजूहात का ज़िक्र करते हैं जिसमें सबसे पहले हम ज़िक्र करेंगे जिन ख़वातीन को माहवारी आती है, ख़ास तौर पर अगर माहवारी बहुत ज़्यादा हो। वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं या दूध पिला रही हैं या जिन्होंने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है। वो लोग जो बड़ी सर्जरी या जिस्मानी सदमे से गुज़र चुके हैं। मैदे की बीमारियों में मुब्तला अफराद जैसे सिलिक बीमारी, आंतोकिस्लोजिस की बीमारियां जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन की बीमारियां, पेप्टिक अल्सर की बीमारी वाले लोग, इसके अलावा वो लोग जो वेजिटेरियंस हैं, वेगन्स हैं, सब्ज़ी खोर हैं, दूसरे लोग जिनकी खुराक में आयरन से भरपूर ग़िज़ाएँ शामिल नहीं होती। सब्ज़ियों से हासिल होने वाला आयरन, हत्ता के जो आयरन से भरपूर हैं, गोश्त, मुर्गी और मछली से भी लोहा जज़ब नहीं होता। वो बच्चे जो गाय का दूध रोज़ाना 16 से 24 औंस से ज़्यादा पीते हैं। गाय के दूध में न सिर्फ थोड़ा सा आयरन होता है बल्कि ये आयरन
کے جذب کو بھی کم کر سکتا ہے اور آنتوں کی پرت کو خارج کر سکتا ہے، جس سے خون کی دائمی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ بچوں کو آئرن کی زیادہ ضرورت کی وجہ سے آئرن کی کمی کا زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خوراک جو آئرن کے ذریعے کا معیار ناقص ہو آئرن کی کمی کا باعث بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ گیسٹرائٹس یعنی معدے کی سوزش کی وجہ سے معدے کی نالی سے خون کی کمی، اس کے بعد گردے یا مثانے سے خون کی کمی، بار بار خون کے عطیات دینے کی وجہ سے، یہ آپ کو آئرن کی کمی کی کچھ وجوہات ہیں جو بتائی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ علامات ہیں جو ہمیں آئرن ڈیفیشنسی کے بارے میں، آئرن کی کمی کے بارے میں ہمیں بتاتی ہیں، جو ہمیں دیکھنے میں نظر آ سکتی ہیں، جیسے جلد کا پیلا ہو جانا، غیر واضح تھکاوٹ یا توانائی کی کمزوری، سانس کی قلت یا سینے میں درد، غیر واضح عمومی کمزوری، تیز دل کی دھڑکن، کانوں میں دھڑکنا، سر درد، خاص طور پر سرگرمی کے ساتھ، برف یا مٹی کی خواہش، ٹوٹے ہوئے ناخن یا بالوں کا گرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ زبان جو معمول سے زیادہ سرخ نظر آتی ہے، کم بھوک یا غیر صحت مند خوراک کی اشیاء کا استعمال کرنا، ہیموگلوبن کی سطح میں کمی کے ساتھ ہی پیلا پن ہو جانا۔ اب ہم اس خوراک کی بات کریں گے جس کے استعمال سے آئرن کی کمی کو کچھ کم کیا جا سکتا ہے، اگرچہ مکمل ٹھیک کرنا مشکل ہوگا صرف خوراک کے ذریعے، لیکن اس میں کچھ بہتری لائی جا سکتی ہے۔ اس کو ہم دو گروپوں میں تقسیم کریں گے خوراک کو، ایک ہے ہیمی آئرن والی خوراک، ایک ہے نان ہیمی والی خوراک، یعنی کہ آسانی سے جذب ہونے والی خوراک اور مشکل سے جذب ہونے والی خوراک۔ جانوروں سے حاصل کی جانے والی خوراک ہیمی آئرن والی خوراک ہوتی ہے، جو آسانی سے جسم میں جذب ہو جاتی ہے۔ ہمارا جسم نان ہیمی والی خوراک سے زیادہ ہیمی آئرن والی خوراک سے جلدی آئرن کی کمی کو پورا کر سکتا ہے۔ وہ ہیں بڑا گوشت، بڑے گوشت کا استعمال، چھوٹے گوشت کا استعمال، مرغی کا استعمال، ٹرکی کا استعمال، اس کے گوشت میں زیادہ آئرن ہوتا ہے، مچھلی، ساسیجز، انڈے وغیرہ۔ اور اب ہم مشکل سے جذب ہونے والی خوراک کی اگر بات کریں تو گندم، دلیا، آئرن سے بھرے ناشتے کے سیریل، پھلیاں، کابلی چنے، مسور کی دال، پکے پکائے بین جو کین کے اندر آپ کو ملتے ہیں، اوون میں پکے ہوئے آلو جو چھلکے سمیت ہوتے ہیں، خشک پھل، خشک خوبانی، خشک انجیر، اعلیٰ قسم کا پاستا، اعلیٰ قسم کے چاول، گڑ کا شیرہ، بروکلی اور پالک۔ آئرن کے جذب کے لیے وٹامن سی سے بھرپور پھل اور سبزیاں، اس کی مثال کیوی فروٹ، کھٹے پھل جیسے سنترا، چکوترا، کینو، مالٹا وغیرہ، کھانے کے ساتھ یا کھانے کے بعد 1 سے 2 گھنٹہ کے اندر وٹامن سی سے بھرپور پھل یا سبزیاں کھانے سے نباتاتی ذرائع سے آئرن کے جذب میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ پپیتا، اناناس، امرود، خربوزہ، اسٹرابری، شہد، مٹر، پھول گوبھی، بند گوبھی، ٹماٹر، کدو وغیرہ شامل ہیں۔ وٹامن سی پانی میں حل پذیر ہے، یہ گرمی کی وجہ سے آسانی سے ختم ہو جاتا ہے، لہذا سبزیوں کو زیادہ دیر تک بھگونے سے پرہیز کریں۔ کھانا بنانے کی وجہ سے وٹامن سی کے نقصان کو کم کرنے کے لیے ان سبزیوں کو جلد از جلد تھوڑی مقدار میں پانی کے ساتھ پکائیں یا تھوڑی مقدار میں تیل کے ساتھ ہلکا سا تلیں۔ دیگر غذائی اجزاؤں میں آئرن کی کمی کو روکنے کے لیے آئرن کے علاوہ جسم میں خون کے سرخ خلیات کو تیار کرنے کے لیے فولیٹ اور وٹامن B12 کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جس میں سبز پتے دار سبزیاں، پھلیاں، سنترا، پپیتا وغیرہ فولیٹ کا اچھا ذریعہ ہیں۔ وٹامن B12 گوشت، مچھلی، انڈا اور دودھ میں پایا جاتا ہے۔ سبزی خور وٹامن B12 کو وٹامن B12 والے کھانے کی مصنوعات سے حاصل کر سکتے ہیں یا غذائی ماہرین کی ہدایت پر سپلیمنٹ لے سکتے ہیں۔ آئرن کی کمی کو روکنے کے لیے تمام ضروری غذائی اجزاء کو حاصل کرنے کے لیے
متوازن غذا کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب ہم بات کریں گے ان چند ہومیو میڈیسنز کی کہ جن کے استعمال کرنے سے آپ بہت جلدی اپنے جسم میں آئرن کی کمی کو دور کر سکتے ہیں۔ جن ادویات کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں ان میں سب سے پہلے جس دوا کا ذکر کریں گے وہ چائنا ہے۔ چائنا کو آپ 30 پوٹینسی کے اندر لیں گے۔ پھر دوسری دوائی فیرم میٹیلیکم ہے، اس کو بھی آپ 30 پوٹینسی میں لیں گے۔ اسی طرح تیسری دوائی فیرم فاس ہے، اس کو بھی 30 پوٹینسی کے اندر لیں گے۔ اور اسی طرح اگلی جو میڈیسن ہے اس کا نام ہے کلکیریا فاس، یہ بھی 30 پوٹینسی کے اندر لیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک ٹیبلٹ ہیں جن کو فیرم فاس کہتے ہیں، یہ آپ 6x پوٹینسی کے اندر لیں گے۔ یہ تمام ادویات ہومیوپیتھی کی آئرن کی کمی کو دور کرنے کے لیے بہت مناسب ہیں، بہت اچھی ہیں۔ رہی بات ان کے استعمال کرنے کا طریقہ یا اس میں سے کس دوا کو استعمال کرنا ہے یا کس کو نہیں کرنا ہے اس کی بات، تو اس کے لیے آپ ہمیں کمنٹس میں رابطہ کریں تو ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی اس کے استعمال کا طریقہ بتائیں گے یا ہمیں میسج کریں گے۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر موجود ہے تو ہم آپ کو اس کے استعمال کا آپ کی کنڈیشن کے مطابق، آپ کی سمٹمز کے مطابق بتائیں گے۔ مجھے اپنے ہوسٹ ڈاکٹر سید محبوب احمد گیلانی کو اجازت دیجیے۔ آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔